الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين آج انشاءاللہ کریم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں کچھ ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کا جو سلسلہ نسب ہے وہ سنیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والد صاحب کا نام عبداللہ ہے، ان کے والد صاحب کا نام عبد المطلب ہے، ان کے والد صاحب کا نام ہاشم بن عبد المناف بن قصہ بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لوی بن غالب بن فہرہ بن مالک بن نصر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن نصر بن نزدار بن معد بن عدنان۔ اور والدہ مدہ کی طرف سے حضور علیہ السلام کا سلسلہ نسب یوں ہیں: حضرت محمد بن آمینہ بن وہب بن عبد مناف بن زاہرہ بن کلاب بن مرہ۔ حضور علیہ السلام کے والدین کا نسب کلاب بن مرہ پر مل جاتا ہے اور آگے چل کر دونوں سلسلے ایک ہو جاتے ہیں۔ عدنان تک آپ کا سلسلہ نسب صحیح سندوں کے ساتھ بھی اتفاق مؤخرین نے ثابت کیا ہے۔ اس کے بعد والے ناموں میں بہت کچھ اختلاف ہے، اور حضور علیہ السلام جب بھی اپنا سلسلہ نسب بیان فرماتے تھے تو حضرت سیدنا عدنان تک ہی بیان فرمایا کرتے تھے، مگر اس پر تمام مؤخرین کا اتفاق ہے کہ حضرت عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، اور حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان و نسب نجابت و شرافت میں تمام دنیا کے خاندانوں سے اشرف و اعلیٰ ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن کفار بھی کبھی اس کا انکار نہ کر سکے۔ چنانچہ حضرت ابو سفیان نے جب وہ کفر کے حالت میں تھے بادشاہ روم ہرقل کے بڑے دربار میں اس حقیقت کا اقرار کیا کہ وہ فینا ذو نسب، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالی خاندان والے ہیں، حالانکہ اس وقت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن تھے اور چاہتے تھے کہ اگر ذرا بھی کوئی گنجائش ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر کوئی عیب لگا کر بادشاہ روم کی نظروں سے آپ کا وقار گرا دے۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو برگزیدہ بنایا اور کنانہ میں سے قریش کو چنا، تو قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا، اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو چن لیا۔ بہرحال یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ لہو نسب العالی فلیس کمثلہ حسیب نصیب منعم مکرم، یعنی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اس قدر بلند مرتبے والا ہے کہ کوئی بھی حسب و نسب والا اور نعمت و بزرگی والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نبوت میں سبھی حضرات اپنی خصوصیت کی وجہ سے بڑے نامی گرامی ہیں، مگر چند ہستیاں ایسی ہیں جو آسمان فضل و کمال پر چاند تارے بن کر چمکے۔ ان باکمال حسین میں فہد بن مالک بھی ہیں، ان کا لقب قریش ہے اور ان کی اولاد قریشی یا قریش کہلاتی ہیں۔ فہد بن مالک قریش اس لیے کہلاتی ہیں کہ قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے جو بہت ہی طاقتور ہوتا ہے اور سمندری جانوروں کو کھا ڈالتا ہے۔ یہ تمام جانوروں پر ہمیشہ غالب ہی رہتا ہے، کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔ چنانچہ فہد بن مالک اپنی شجاعت تو خوددار طاقت کی بنا پر تمام قبائل عرب پر غالب تھے، اس لیے تمام اہل عرب ان کو قریش کے لقب سے پکارنے لگے۔ چنانچہ اس بارے میں شمرخ بن عمرو حمیری کا شعر بہت مشہور ہے کہ وہ قریش ہی اللاتی تسکن البحر بہا سمیت قریش قریشا، یعنی قریش ایک جانور ہے جو سمندر میں رہتا ہے
اسی کے نام پر قبیلہ قریش کا نام قریش رکھ دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ دونوں کا سلسلہ نسب فہد بن مالک سے ملتا ہے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ دونوں کی طرف سے قریشی ہیں۔ حضرت ہاشم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم بڑی شان و شوکت کے مالک تھے۔ ان کا اصل نام عمر تھا۔ انتہائی بہادر، بے حد سخی، اعلیٰ درجے کے مہمان نواز تھے۔ ایک سال عرب میں قحط پڑ گیا اور لوگ دانے دانے کو محتاج ہو گئے، تو یہ ملک شام سے خشک روٹیاں خرید کر حج کرنے والوں کے لیے مکہ میں پہنچے۔ روٹیوں کا چرا کر کے اون کے گوشت کے شوربے میں سلیق بنا کر تمام حاجی کو خوب پیٹ بھر کر کھلائے۔ اس دن سے لوگ ان کو ہاشم یعنی روٹیوں کا چورا کرنے والا کہنے لگے۔ چونکہ یہ عبد مناف کے سب لڑکوں میں بڑے اور باصلاحیت تھے، اس لیے عبد مناف کے بعد کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین ہوئے۔ بہت حسن و جمیل اور وجیہ تھے۔ جب سن شعور کو پہنچے تو ان کی شادی مدینہ کے قبیلہ خزرج کے ایک سردار عمر کی صاحبزادی سے ہوئی، جن کا نام سلمہ تھا، اور ان کے صاحبزادے عبد المطلب مدینہ ہی میں پیدا ہوئے۔ چنانچہ ہاشم 25 سال کی عمر پا کر ملک شام کے راستے میں بمقام غزہ انتقال کر گئے۔ اس لیے عبد المطلب مدینہ ہی میں اپنے نانا کے گھر پلے بڑھے، اور جب 7 یا 8 سال کے ہو گئے تو مکہ آ کر اپنے خاندان والوں کے ساتھ رہنے لگے۔ حضرت عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا اصل نام شیبہ ہے۔ یہ بڑے ہی نیک نفس اور عابد و زاہد تھے۔ غار حرا میں کھانا پانی ساتھ لے کر جاتے اور کئی دنوں تک لگاتار اللہ عز و جل کی عبادت میں مصروف رہتے۔ رمضان شریف کے مہینے میں اکثر غار حرا میں جاتے اور اعتکاف کرتے تھے، اور خدا عز و جل کے دھیان میں گوشہ نشینی رہا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت ان کے پیشانی میں چمکتا تھا، اور ان کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ اہل عرب خصوصاً قریش کو ان سے بڑی عقیدت تھی۔ مکہ والوں پر جب کوئی مصیبت آتی یا قحط پڑ جاتا تو لوگ عبد المطلب کو ساتھ لے کر پہاڑ پر چڑھ جاتے اور بارگاہ خداوندی میں ان کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتے تھے تو دعا قبول ہو جاتی تھی۔ یہ لڑکیوں کو زندہ درگو کرنے سے لوگوں کو بڑی سختی کے ساتھ روکتے تھے اور چور کا ہاتھ کاٹ ڈالتے تھے۔ اپنے دسترخوان سے پرندوں کو بھی کھلایا کرتے تھے، اس لیے ان کا لقب مطعم الطیر یعنی پرندوں کو کھلانے والا ہے۔ شراب اور زنا کو حرام جانتے تھے، عقیدے کے لحاظ سے موحد تھے۔ زمزم شریف کا کنواں جو بالکل پھٹ گیا تھا، آپ ہی نے اس کو نئے سرے سے کھدوا کر درست کیا اور لوگوں کو آب زمزم سے سیراب کیا۔ آپ بھی کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین ہوئے، اور آپ ہی وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب والدہ اس دنیا فانی سے انتقال فرما گئی تو آپ کی پرورش کی، آپ کو بہت زیادہ محبت دی، الفت دی، آپ کی کیئر کی، آپ کی دیکھ بھال کی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہم کو چلنے، ان کے جو آباء و اجداد نے کتنے پیارے پیارے کام کیے، اللہ تبارک و تعالی ان کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔